الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیوں آیا آپ کیوں آئے اور دنیا کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے اور انسانیت والعصر ان الانسان لفی خسر اتنی بڑی اللہ نے قسم اٹھائی ہے سارے انسان خسارے میں آج الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو چھوڑ کر انسان خسارے میں یہ سارے کہتے ہیں سارے ایک انسانیت کی بات کریں میں نے کہا قرآن نے تو انسانیت کی بات نہیں کی کہا یہ سارے خسارے میں کوئی ایٹم بم بنا لے کوئی سڑکیں بنا لے جس کے گھر 10 قسم کے بھی کھانے پکتے ہوں قرآن کہتا ہے وہ خسارے میں ہے پورے قرآن کا نظریہ ختم کر کے انسانیت کی بات کرو قرآن تو حضور انسانیت کی بات نہیں کرتا قرآن کہتا ہے انسانیت تو ساری خسارے میں ہے یا اللہ پھر کامیاب کون ہے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے پاگلوں کی طرح دوڑے پھرتے ہیں نہ ان کو کوئی سمجھ ہے نہ کوئی ان کی بات ہے جی اینج ہو گیا جی اینج ہو گیا جی اینج ہو گیا جی نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی بات ہے نہ حضور کی عزت و ناموس کا کوئی پتہ ہے نہ دین اسلام کا کوئی پتہ ہے دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے پیڑا اور پکیاں اور
سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھائے، یہ سموٹو ایکشن ہے، روٹی کہاں سے کھائے، یہ مسئلہ ہے سارا۔ پورے پاکستان کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ اگر پتہ چل جائے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے تو سارے مسئلے پاکستان کے حل ہو جائیں گے، روڈوں بھی بن جائیں گے، تھے من بھی آ جائیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے، اب انشاءاللہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سی مضر، نکل کر سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار۔ ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12,000 شیل گرے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8 لاشیں اٹھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دھرنے والوں نے روٹی کہاں سے کھائی، مسئلہ یہ ہے کہ فیض آباد چوک کیوں بند ہوا۔ ہاں جی، مسئلہ اصل یہ ہے پورے پاکستان کا، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور بہت جلد حل ہوگا۔ سمجھ آئی نا بات؟ علامہ فضل خیر آبادی جب چونکہ نظریہ پاکستان بھی ہے تو یہ اصل تو بہت دور تک بات جاتی ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کو جب انہوں نے منج کا لباس پہنایا انگریزوں نے، منج تسی تو صحیح جان دے ہو، منج دی چارپائی ہوتے پتا کپڑے سمیت بھی نہیں لیٹ سکتا تھے، مولانا نو منج دا لباس پوا کے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کالے پانی تے مولانا جدو مٹی دے ٹوکرے چائے نا تے اس ویلے مولانا ایک شعر پڑھیا، لم اقترف ذنبا سوا ان لیس لی ما ہاؤلاء مودتم وولاؤ فولاؤ کفر بنص محکم ولیس للمرء المحق مراؤ۔ آپ نے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے فرمایا میں اور تے جرم کوئی نہیں کیتا، ایک میرا جرم ضرور ہے کہ مجھے یہود و نصارہ سے پیار نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان سے پیار اور محبت تو یہ نص قطعی سے حرام ہے۔ ہاں جی، بولا کفر، بلکہ آپ نے فرمایا یہ تو کفر ہے یہود و نصارہ سے پیار کرنا، اور فرمایا حق پرست بندے کو کبھی بھی اس میں شک نہیں ہوا۔ آپ کی ہڈیاں گل گئی تھی اس وقت، آپ کے جسم سے پیپ بھی بہ رہی تھی، اور آپ کو ہزاروں بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، پھر بھی مٹی اٹھا رہے تھے، اور حضور کی عربی میں نعتیں جب انہوں نے دیکھا شاید مولانا آگے والا کوئی جملہ معذرت کا کہیں گے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، تو مولانا نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے منج کا لباس پہن کر صبح قیامت تک حضور کی امت کو پیغام دیا۔ انگریز تماشا دیکھتے تھے کہ یہ کب معذرت نامہ لکھتا ہے، تو آپ نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر فرمایا سنو فدیت محمدً خیر البرایا، علیہ صلاۃ ربی و سلام۔ فرمایا توجہ، علامہ فرمایا فضل حق اس حالت میں بھی اب بھی حضور پر فدا کار ہے۔ بس ہمیں کوئی اتنی بات سے کہ جی وہ گرفتاری ہونے والی ہے، وہ فرنٹ آ گیا، ہم اتنی بات سے کوئی ناموس رسالت سے ہٹا سکتا ہے؟ ہمارے بات ہو اس گرفتاری کے لیے تو بیٹھے ہیں، جان لیے کس لیے بیٹھے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ میں اس لیے نہیں تھکتا کہ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، عن الحسن ابن علی قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلی وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان
قائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشتاق وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان نے لیست لہو راحت ساری زندگی حضور آرام نہیں پائے. آج حضور کی ختم نبوت پر بھی لوگ دو نمبریاں کر جائیں اور پھر ہم بات کریں تو کہتے ہیں مولوی اتنے انتہا پسندی کرتے ہیں. حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا اور ام المومنین فرماتی ہیں ما شب آل محمد حتی ماتا بھی قسم دے کھانے والے نو یہ گل کیویں سمجھ آ سکتی. آپ نے فرمایا رسول اللہ دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھادی یہاں تک کہ حضور دنیا تو تشریف لے گئے. بھی قسم دے کھانے کھا کے تو مسئلہ ہے سمجھ نہیں نہ آتا جی. ہاں جی جس منہ نو لگ جان بہت سارے ذائقے اس منہ نو تو پھر گل ہو تو انہیں تو پھر حالات کے مطابق چلنا ہے نا بھائی. چونکہ حالات ہیں کہ میری روٹی بند ہو جائے گی میرے جڑے منہ نو چسکے لگے ہوئے چسکیاں نال تے گل نہیں بنتی. امام اعظم ابو ہے میں علماء نال گل کرن لگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے سن جنہیں سرکے تے سبزیاں تے گزارے کیتے انہوں قیامت تک کوئی غلام اپنا نہیں بنا سکتا. لم یستعبد اس کو کبھی بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. ہاں تے ظاہر ہے جڑا بندے بڑی بڑیاں گلاں تے بڑی بڑیاں جناب ڈشاں تے بڑے بڑے دسترخانہ تے ہل جائے تے اس بندے نے تو پھر حالات کے مطابق کوئی دسترخوان بند ہو گیا تو پھر کی ہونا ہے. اے علماء کام نہیں کرنا تسی. ہاں حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے. 2 دن دی زندگی گزر جانی. ہاں جی اے بالکل ہے گزر جانی. پیش رسول اللہ دے سامنے تسی بھی ہونا ہے تے میں بھی ہونا ہے امت نے بھی ہونا ہے. انہاں کول تو پوچھا جائے گا نا بھائی تسی ووٹ کینوں دتا سی. یہ کہہ دیں جی اسی زبان کر چکے ہیں. میں آقا تو کدے نہ زبان کی تھی. ایک زبان تو رسول اللہ نال کی تھی ہوئی. کلمہ پڑھن تو بعد گل مک جاندی تو کیڑی زبان دیتی بیٹھا. ہاں جی کیڑے چور چکے نو تے دے بیٹھا جنہاں رسول اللہ دی ختم نبوت تے حملہ کیتا ہے. بجائے اس دے کہ اے ایکشن لیا جاندہ بھائی بچے کتنے شہید ہوئے. اے صاحب صاحب چھوٹی جی عمر تے بڑے سے حافظ عدیل وہ شہید ہویا. بجائے اس دے کہ ایسا موٹو ایکشن ہو دے کہ دسو ہے حافظ عدیل نو ایتھے گولی کنے ماری اور وہ تو جرم کی سی 7 لاشاں فیض آباد جو کیوں اٹھیاں. اے ایکشن ہو رہا کہ مولی خادم کی ذرائع آمدن کیا ہے. کیسی بات. ہاں جی ان کو روٹی کون دیتا ہے. مولی خادم تے میں تے اے تے بڑی گل ہے. فیض آباد تے دھرنے تے 3 مہینے ہوئے. میں جون 1974 جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ اس تو لے کے تے آج 21 مارچ تک بھی مولی خادم ایک دن دا حساب دین واسطے تیار ہے. میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا جی وہ اسلام عیب ہے. میدان خندق کے نبی علیہ السلام نے عیینہ بن حصن اور دیگر سرداروں کو بلایا کہ 25,000 کا تم لشکر لے کر آ گئے ہو. مدینہ پاک کی تیسرا حصہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ محاصرہ اٹھا لو. اے گل سننا ناری. ہاں میں جس اسلام دیا گلہ کرنا ہوں اس حالت جی گل کی کردہ. حضور نے فرمایا وہ بیٹھے ہوئے سن. اتنی دیر جو سید بن عزیر آ گیا. جب سید بن عزیر آئے تھے عیینہ بن حصن حضور کے سامنے لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا سی ان کر. میں ہمیشہ کہتا ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. حضور کے سامنے جب آئے نا تو سید بن عزیر اپنے آپ تو باہر ہو گئے. گفتگو ویکھنا کہتے مولی خادم گالیاں دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی جو جنا حضور دے خاکے پڑھائے مولی خادم انہوں نے گاڑے جھار بیچے. سبحان اللہ.
جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے مولوی خادم انہاں دے گھر جا کے تے انہاں نوں کہے تہاڈی بڑی مہربانی تساں ختم نبوت دے قانون تے بکواس کیتا ہے اینج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا ہے عیانہ بن حصن تے حضرت اسید بن عزیر آئے تے آندے حضرت قبلہ پیر صاحب زادہ محمد عبد المالک صاحب علامہ پیر امیر عبداللہ صاحب اے باقی دیگر علماء اے میں کچھ لفظ ایسے ہونے جڑے تو انہاں کو علیحدہ ترجمہ پوچھو گے میں ترجمہ بھی نہیں کر سکاں گا تے اے بھی تانوں ایویں ٹال دین گے اور ٹھیک ہے مولوی صاحب وہی جڑا کر گئے آج ہمیں کوئی لے دین پڑھانا چاہتا ہے آپ نے جدو ویکھیا نے فرمایا یا این الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فرمایا بندر دی آنکھ والیا اور بندرا ہیں جی اے امام الانبیاء دے سامنے گل ہو رہی تے عربی بولن والے نال گل ہو رہی تے مدینہ پاک دی دھرتی تے گل ہو رہی کیوں جی تے صاحب شریعت دے سامنے گل ہو رہی تے خلق عظیم مالک دے سامنے گل ہو رہی وما ینطق عن الہوا دے سامنے جڑے بول دے اس طرح گل ہو رہی تو جڑے اخلاق اج دستا وہ سانوں پتہ ہے میں کل ٹی وی والے نو کیا میں کہا منصوبہ بندی دے اشتہار ٹی ویاں تے چلانا تے ٹھیک ہے تے مولوی خادم دی گلاں بہت ڈاڈیاں ہو گئی کیوں جی میں تے اسی بیان کرنی کیتی ہیں گلاں ساڈے کہاں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے آپ نے فرمایا بندرا اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فرمایا بندرا حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا پتہ ہے کہ آج دا مسلمان کہندا ہے اخلاق صحابہ اخلاق نہیں سکھیا آج دے 1400 سال بعد مسلمان ہوندے نا تے صحابہ نوں کہندے یہ کوئی اخلاقیات ہے بھائی لتاں لمیاں کیتی بیٹھا آج دا کوئی مسلمان ہوندا تے حضرت اسید بن عزیر نوں کہندا جناب ہاتھ تھوڑا رکھو تانوں پتہ ہے معاہدہ ہو رہا تانوں ادا بھی کوئی نہیں پتہ آپ کو کہنے تھوڑی جی ٹنگا ہے پھیر دے اور ناپ کے تھوڑی دیکھیں نا جی ہم نے کلمہ پڑھا آپ ایسے تو نہ کریں آج کا لہجہ یہ ہے کہ جی تھوڑی ٹنگا پرے کر لو بادشاہ اسی کلمہ جو پڑھا ساڑھے نبی ہیں تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین ہو گئے روندہ کہتا ہے اسی مسکین ہو گئے اسی بڑے دیکھو نا 50,000 کا لشکر ہے بیٹھا اسی پیٹ دے پٹھر بدے ساڑھے میں خیال کر لکھا سلام نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہیں جان نصاراں ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہیں چاراں یاراں ورگا انشاءاللہ وقت آنا ہے آنا ہے اینج نہیں ہونا انشاءاللہ وقت آنا ہے صدا اینج نہیں رہنا ایک گزر جانا ہے وقت پھر اس ویلے اسی پوچھنا ہے آپ نے فرمایا اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ حضور کے سامنے تو لاتے اور ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے اگے گل کے کی تھی فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفضت جنبک بہذا الرمح وفی روایت لانفضت خصیتک صاحب پیر صاحب میں ترجمہ نہیں کروں گا اے حضور دے سامنے فرمایا جے میں نے حضور دا حیا نہ ہوندا نا تے میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی تے میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا بندہ گل دے مہمان آیا اے کافر ہے اینو آداب رسول دا کی پتہ ہے یہ تو کافر ہے یہ تو میں ہاں لیکن صحابی نے جڑی گل کی تھی حضور دی خاموشی اس بات دی دلیل ہے کہ میرا امتی قیامت تک میری عزت واسطے جو بھی سخت جملہ کہے گا مجھے قبول ہے اگلی بات جدو معاہدہ لکھے جا چکے ہیں نا بھی تیسرا ایسا کھجورہ لے جاؤ تے معاصرہ چک لو اتنی دیر سعد بن معاذ آ گئے تے منظر کیوں جیسی پتہ ہے خندق دا ایسے تے گھر بیٹھ کے لوگوں کی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین نے خندق کا جو منظر بیان فرمایا نا سورہ حزاب میں حزاب کا مطلب ہی لشکر ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا میرے حبیب اس دن تاسی تو آڑے غلاموں نے چوڑ کے رکھ دیتا سی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ میرے حبیب تو آڑے غلامہ تو علاوہ کوئی ہوندہ تھے انہاں دے دل منہ والو باہر آ جانے سن یہ ہو جائے خوف سی اس دن اس خوف دی حالت پھر صحابہ جب ہم ویکھیا نا حضرت سعد بن معاذ آئے تھے معاہدہ تا لکھیا جا چکے سی حضرت سعد بن معاذ نہیں کہ حضور جلدی کرو بادشاہ حالات نہیں ٹھیک پیٹ تے پتھر بدے جان چھڑاؤ حضور جے تیسرا نہیں تا ادھا بھی لینے تے جان دو کھجورا اور بس ساڑھا ہے معاصرہ ہٹواؤ آج سانو اتھے معاہدے اتھے حضرت جی سانو یہی فیض آباد کہندے سن اوہ کوئی 3 راہ کڈو بڑے بڑے لوگ آئے میں تو انہوں نام دسا تے تو سب بہتر توڑ دو
کٹو جی ساڑی نمائندگی کرنے دے بجائے انہوں دیا نمائندگیاں کرتے سن اے سانو پٹیاں پڑھان دے سن وہ یار مر جاؤ گے انج ہو جائے گا وہ نہیں حکومتہ نہ ٹکرا ہو سکتی ہیں میں کہا ٹکرا تا نہیں ہو سکتی ہیں کوئی پلاٹ دا مسئلہ ہوئے جو محمد عربی دی عزت دا مسئلہ ہوئے تو پھر سمندر بھی رات ہٹ جائے میں نے ایک بندہ کہنے لگا تیرے جب بندے بڑے دیر بعد پیدا ہونے تو ہمیں مر جائے گا تو سانو بڑا نقصان ہو جائے گا میں پتہ ہے انہوں کی کیا میں کہا میرے جے عربہ بھی ہوں نا عربہ تے اس خاک کتے قربان جتھے میرے آقا مولا دی اونٹنی نے ایک باری پیشاب کیتا ٹھنڈا ٹھارو میں کہا تو میں نو ڈرانا ہے تو اپنی جان بچا ختم نبوت کو چھوڑ کے چلا جا اس خاص پیشاب والی جگہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے نا جی اے ایمان دے یہ نہیں مطلب گل ہے کہ بندہ اور کی میں کتنے دن اور زندہ رہ رہا گا 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال چلو زندہ رہ رہا کی ہوئے گا اس تو بعد پھر مٹی دی ڈھیری پھر کی ہونا ہے اس تو بعد کی ہونا ہے مٹی دی ڈھیری ہو جانی وہ تے میرے آقا مولا پوچھنا ہو آ گیا مولانا صاحب اپنی بہترین زندگی گزار کے آ گئے بڑی بہترین زندگی گزاری کوٹھیاں محل پڑھا کے آ گئے پوترے پتران دے شادیاں بیاہ کر کے آ گئے ماشاءاللہ بڑا میرے دین دا کم کیتا ہے میرے نائب سی سبحان اللہ کیا بات ہے مولانا صاحب تواڈی یورپ دے دورے کر کے آ گئے ہاں وہ گل کرو کرنے آڑی جیڑی گل ہے کوئی کرنے آڑی سامنے لبیک یا رسول اللہ حضور کی بات کرو توجہ جی اب جب معاہدہ لکھا جا چکا تو سعد بن معاذ آ گئے اللہ عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے حضور نے فرمایا میں تو آڑی وجہ تو معاہدہ کیا گھر چھڑیا تیسرا حصہ کھجورہ لے جان گے تے معاہدہ 25,000 دینا چک لینا ہے عرض کی تھی حضور اگر اجازت ہوئے تو میں گل کروں میں بات کرو وقال یا رسول اللہ قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة اللوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان ياكلوا من مدينتنا ثمرة الا قرا او بيعا فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نؤتي اموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة ووالله لا نؤتيهم الا السيف اے مردہ بھی ہوئے نا تو اے سن کے دل بندہ مردہ بھی کی پہندا ہے حضور اے ساڑیاں کھجورہ لے جان گے آج یا رسول اللہ اے بھی مشرک سن تے اسی بھی مشرک سی حضور اسی رب نو جان دے بھی نہیں سی تے نہ کدی رب دا نہ سنے اسی نہ عبادت کدی کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جڑے اے بھی مشرک سن تے رب نو بھی نہیں سی جان دے نہ اے جان ہم لا یطمعون یاکلوا من مدینتنا تمرۃ الا قرا او بیعا حضور اس ویلے جدوں اسی مشرک سی اے پورے عرب دی جرت نہیں سی ساڑھے ایک کھجور مفت لے جا حضور جدو اسی مشرک سی رب نو ہی نہیں سی جان دے کہ تسی بھی جلوہ کرنا ہوئے ایک کھجور ساڑھی ہاں اسی انہاں دی مہمان نوازی کریے تو ساڑھی کھجور مفت کھا سکتے سن یا ساڑھے کو خرید کے لے جا سکتے سن افحین اکرمن اللہ بالاسلام وحدانا لہو حضور اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی اور ہدایت دی وعزنا بکا وبہی حضور تسی بھی آگئے کہ توڑی وجہ تو بھی ساڑا مقام کتھے چلا گیا نوتی امام والنا حضور اسی مفت کھجورہ دے آگے واللہ مالنا بہذا من حاجتن حضور اس معاہدے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے واللہ لا نوتی الا السیف آپ دے ہاتھ تلوار سی وہ یانا بن حسن نو کیا تلوار دے سکتے ہیں کھجور نہیں دے سکتے میری ان تھکاوٹ اتر گئی حضرت نے بڑے بڑے کھانے پکائے میں اپنی روٹی رستے کھا لی سی میں گھروں پکوا کے ٹورے سے میں کہا جی میرے نال جڑے بندے نے انہوں کھوا دے اور میں کھا لی روٹی میری اچھی رہتی بچی ہوئی رستے جب بھوک لگی میں کھا لوں سمجھ آئی نا بات
بس اتنی بات ہے تہاڈا اے جذبہ تہاڈی یہ محبت اے جڑا ہے قیمت کوئی نہیں اس نو سنبھال کے رکھنا ہاں اے نو کدی گم نہیں ہون دینا ہاں جی ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے حضور دی جدوں گل آ جائے انہوں کہنا بس بھائی بس بس بھائی بس بس بھائی بس بھائی بس تو پتہ ہے کی کیتا سعد بن معاذ او مادہ پکڑا فمحا ہاں مولانا کی معنی ہے محا یمہد ہائے ہائے آپ نے نا وہ معدہ پاڑ کے تو کیا لے جائے لیا میدان لاؤ تسی میں اس اسلام دیا گلہ کرنا چاروں طرف کفر کھڑے ہوئے جی تے صحابہ وہ جڑا منظر سی نا جی قرآن نے بیان کیتا میدان خندق اللہ نے منظر کی بیان کیتا یہ تو کہتے نہیں حالات نہیں ٹھیک مولانا صاحب میں نے ورانٹ بیرے جاری ہوئے ٹنگا لوگا دی کمی جاری اور میں کہ چلے ہو کی ہونا ہے مولی خادم میں تھی بیٹھے اندر بھی بیٹھا رہے گا کی ہونا ہے آخر تے موت ہے نا جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر گھوندی کوئی رکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیک کے تھڑکنا کی جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آلواں رڑکنا کی سبحان اللہ لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا ہے ہاں جی ایک گل ہی ہو رہے ہاں جی اس واسطے سانو کیڑی پریشانی جی اندر بھی بیٹھنا ہے باہر بھی بیٹھنا ہے اس ایسے گل ہی کوئی نہیں کیسی ایسے دو گلوں دی خاطر نہ منہ سے رسالت تو پیچھے ہٹ جاؤ یہ تو ساڑیاں نسلیں بھی آئیں کر کے قیامت تک پیرا دیں گے اجے نا ایک کو نعرہ لبیک ہی چلن جو تو پھر نوے نوے نعرے نہ بھول جان اجے لبیک دا نعرہ یہ تو پتہ نہیں کہندے یہ سیاسی نعرہ ہے کیوں جی یہ کہندے سیاسی نعرہ ہے میں کہ تو کوئی مذہبی کٹ لے آنا تو مذہبی کٹ لے آیا آیا چور آیا 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 بلہ آیا 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 جناب مڈل پڑے ہویا زرداری آیا تو لے آنا کوئی مذہبی نعرہ جڑا سی یہ چھڑ کے دو لاؤ گالے کرنے والی یہ بھی کوئی گالے جڑی تسی شروع کر دیتی جی سیاسی نعرہ ہے پتر سیاسی بھی ہے تاں ہی ثواب ہے ہاں اے بیٹھے نے بڑے بڑے علماء تے مشائخ پوچھ لو بھائی بھاویں بندہ حضور دا نام ریاکاری نہ بھی لوے نہ تاں بھی رب قبول کرنا توجہ
اس واسطے اے تو نعرہ لگنا ہے تسی اج تھوڑے جا نا ڈرے بیٹھے ہو پتہ نہیں کی ہونا کچھ بھی نہیں ہونا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم اگے علامہ مجاہد اگے کی ہے کتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میری نعمت کو یاد کرو جب تمہاری طرف ہاتھ بڑھنے لگے تھے تو رب نے ان ہاتھوں کو روک دیا کیا بات ہم تو اللہ کی اس نعمت کو فیض آباد کو ہر وقت یاد کرتے رہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے حبیب دے ختم نبوت کی خاطر ساڑی گنڈ نہیں لگن دیتی کیوں جی حضور میرا حضرت کو آنا اس واسطے بھی بہت پڑھتا سی کہ حضرت ہوتے جا کے عربی تقریر فرمائی ریکارڈ توڑا آستان عالیہ کوثر شریف آستان عالیہ فاضل شریف لبیک ہاں جی تو عربی بھی اتنی اہم فام سی کہ عام بندہ بھی اس میں ترجمہ نہیں سی آ رہا لیکن سمجھ رہے سی حضرت کی فرما رہے میں اس وقت خیمے سی تھوڑی جی میری طبیعت بڑی ناساز سی میرا دل کر رہا سی میں لیکن آپ کی بیماری دی وجہ تو میں تھوڑا جا خیمے سے لیٹے لیکن تقریر میں آپ کی پوری سنی اے ہونا چاہیے سی سوال تے ہونا چاہیے سی ایک معذور آدمی خیمے جتنے دن کیوں بیٹھا رہا انہوں کیڑی مجبوری سی تسی تکڑے ہو وہ کچھ نہیں ہوندہ جب میں اندر چلا بھی گیا تھا مطلب یہ تھوڑی بھئی تاریخ مک جانی تاریخ واسطے تسی شیر سارے موجود ہو اوہ کیوں مارن گے انہوں نے پیو دی زمینیں کیوں مارن گے انہوں نے پیو نے ملک بنایا ملک سے محمد عربی سے غلامہ بنایا کمال ہے کیوں مارن گے میدان اور اتنا اسی اس واسطے میں صحابہ کو پڑھے جس طرح ساڑھے ترانے چاہے نا یہ سبق سارا صحابہ نے ناموس رسالت سے سکھلایا عبداللہ بن عمید بن زہیر جڑا نے تلوار پکڑ کے نا میدان احد وچ رسول اللہ وال بھجا آ رہا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لا تلنہ اولا تموتن دونا نعوذ باللہ دا ترجمہ میں نہیں کر سکتا انہیں کی بھونکیا انہیں کیا میں دسو توڑے نبی کیڑے پاسے این تلوار لے کے آ رہا فتعرض لہو ابو دجانہ اے نہیں کیا صحابہ نو ادھر آنا بندہ بڑا ڈاڑا آ رہا وہ تلوار ننگی لے رہا اسے کہنے میٹنگ کریے میں کب میٹ کا ناموس رسالت دے مسئلے نہیں ہو میں تو آنا سچی گل کر رہا ہاں جی غازی تنویر قادری کو قسم اٹھاؤ نے کس نال میٹنگ کی تھی ممتاز قادری دے پیو کو کل آئے ہوئے سن پرسوں انہوں نے ابا جی عامر عبدالرحمن شہید چیمہ انہوں دی والدہ بھی آئے سی غازی صاحب بھی آئے سن انہوں دے والد صاحب ممتاز قادری دے والد بھی عامر دے والد بھی آئے ہوئے سن اور میں انہوں کو پوچھتا میں کہا توڑے کو مشورہ کیتا سی عامر عبدالرحمن دے بڑھا ابا جی اور راشا بھی ہو گیا پروفیسر صاحب نے اس طرح ہو گیا ایک اکلوتا پتر میں انہوں نے پوچھا 9 لاکھ روپیہ تو سا دے کے بھیجے سی اکیلے بیٹھے سنو میرے کو میں کہا سچی گل دسو توڑے مشورہ کیتا سی فون ہوتے توڑے پتر نے یعنی کوئی نہیں کیتی میں کہا توڑے کو مشورہ کردا تو تسا کہنا سی تو وکھر کلمہ پڑھیا اور پترہ تو میرا اکلوتا پتر ہے میری تو کوئی نسل ہی کوئی نہیں چل رہی وہ تو انجلہ کری میں انہوں کیا میں کہا تسی تو انج کہہ دینا سی تو انہوں دی ماں جب انہوں نے ماں نو مل کے نا ایک ساڑھے ہوتے بچی پڑھا دی تو انہوں نے مل کے رو پئی تو انہوں دی ماں نے کہا تو میں آج تک نہیں روئی اپنے پتر نو تو کیوں روئی 12 سال ہو گئے پتر نو جدا ہوئے ماں آج بھی اسی طرح دلے رہے ہے بھی اکلوتا پتر جنہاں دے بھی انہوں نے دوسرے دن بھول جان دین عامر عبدالرحمن دے ماں پیو دا اور پتر بھامے کوئی نہیں قیامت تک اس ماں دے پیو دا نہ رہنا ہے ماں کی وجہ سی دے پیو کی وجہ سی جنہاں نے اے وجہ پتر کیوں دی انہوں میں نے دسیا وہ کہنے لگے کہ میرے پتر دے انہاں منکا کیوں توڑے سی جرمنی ہٹلر دے پترہ نے کہنے لگے جب انہوں ہاتھ بان کے میرے پتر نو لے جا رہے سن اپنے کوٹج اس سپاہی نے جاندے جاندے انہوں ہاتھ بدے ہوئے سن بیڑیاں پیرنج لائیاں تے پھر حضور دے خلاف انہیں بکواس کیتا انہیں کہا ہونے میرا کی کر سکے گا کہنے لگے میرے پتر نے جمپ لاگے دے منہ تے تھکے آئیں کر کے
کیا پتر ہاتھ بدے ہوئے زبان تو میری کھلی نہ تھی. کہنے لگے انہوں نے اتنا غصہ آیا کہ انہوں بجائے اس دے کہ پیش کر دے انہوں نے جیل چ لے جا کے منگا توڑ دے. تو سا کی سمجھتے ہو چلے ہو رسول اللہ دی عزت آبرو ہوتے نہ کدی کفر اج بھی اسی طرح متحد ہے ساڈے خلاف ایکشن لین دا کی مطلب ہویا تسی عالم کفر نو کی پیغام دینا چاہندے ہو کہ جڑا حضور دی ختم نبوت عزت تے پیرا دے وے ساڈے اسلامی ملک جو دہشت گرد بھی ہوندا ہے تے کرپٹ بھی ہوندا ہے. کی عالم کفر نو پیغام دینا چاہتے ہو؟ یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا. یہ تو دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو اور اس پیغام یہ اب پیغام نہیں جائے گا پاکستان سے اب پیغام یہ جائے گا کہ گلی گلی میں لبیک اور ختم نبوت کا نعرہ ہوگا. این جب تلوار لے کے آ رہے ہیں نا ننگی اینج پکڑ کے فتعرض له ابو دجانہ فقال هلم الى من يقي نفس محمد بنفسه میں کمینیا اے تلوار لے کے ادھر نہ جا اسی جے اپنی جان لے ادھر نہ اس اسلام دی گلاں ہاں کیوں جی وقار یقی دی میں صرف صغیر سنا دے وقا یقی وقایتاً فواقن وقی یقا وقایتاً فذاک موقی لم یقی لم یقا. سکیلہ کنے پڑھنا توجہ جی سمجھ آئی. حلم الا من یقی نفس محمد بنفسی ہم جو اپنی جانوں کو ڈھال لیے حضور کے لیے آئے بیٹھے ہیں پہلے ادھر تے آنا ساڑھنا تو دو ہاتھ کرنا بجائے اس دے کہ ختم نبوت واسطے اسی اینج کھڑے ہوندے کہ اسی جو پہلے ساڑیاں جانا تو گزرو گے تے ختم نبوت دے کوئی گل ہو سکتی اسی جب مر جاؤں گے پھر تو ادھر جانا اسی زندے ہوندے ہیں. اے تبو تو جانا سانو سبق دیتا آپ نے تلوار ماری ادھر گھوڑے دیا لتاں کپیاں گھوڑا اڑد دیا ادھر گیا دوسری باری تلوار انہیں کیسی میں ابن زہیر اینج کر کے نا تلوار پکڑی آپ نے جب ماری نا تلوار دی گردن تے فرمایا خذ آوان ابن خرشہ فرمایا تو زہیر دا پتر تلوار لے کے آیا تے میں خرشہ دا پتر محمد عربی دا غلام ہوں تیری دھون لائی کہ نہیں لائی دے توجہ ورسول اللہ ینظر الیہ حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے. میں ہمیشہ کہنا دعا لئی جاندی کرائی نہیں جاندی میرے آقا نے ہاتھ چوک دیتے اللہم اردا ابن خرشہ کمان آن و رادن یا اللہ میں خرشہ دے پتر نہ راضی ہیں تم ہی دے نہ راضی ہو حضور کی عزت پر پیرا دینے کے بعد حضور دعائیں دے اور ہم مجرم ٹھہرے کیوں جی حضور تو دعائیں دیتے ہیں حضور تو دعائیں دیتے ہیں میدان احد چی میرے آقا مولا نے ایسے پتھر مار دیتا ہے کافر نے آپ دا مبارک خون بہ رہے سے اتنی دیر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ آ گئے انہیں ویکھے تھے چیخ مار دیتی عرض کی تھی حضور ہے کنے مارے پتھر آپ نے فرمایا فلانے نے عرض کی تھی حضور ہو گیا کدھر ہے آپ نے فرمایا ادھر تھے آپ گھوڑا دوڑا کے جب گئے نا تو نسی جا رہے سے آپ نے پیچھو آواز لائی فرمایا کمینے حضور نے پتھر مار کے نسی جا رہے ہیں صحابی تھی تجھ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین صحابی نے تجھ سوچ سکتے آواز کیوں جی کٹی ہونی وہ تھی ادھا گھوڑا بھی روک گیا آپ نے کہا تو انہوں ہوش ہی نہ رہا آپ نے گردن لائی ہوتی واڑا تو نپیا تے حضور دے سامنے آ کے ہوتی گردن ہے سٹی میں اس اسلام دیا گلا ایتھے تازی کتے ہونے ہیں تو اڑے علاقے شکاری ساڑھے پاس تازی ہم نے اچھا بات اچھا تازی کتے تھے ہونے امام ابن حجر اسقلانی لکھیا وروی ان بعد عمراء المغل تنصر فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب
فخشمه فقال بعض من حضر هذا فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني يريد ان اضربه ثم عاد الى ما كان فيه فطال فبصب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل. سمجھ آئی؟ امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں اے مغلاں ہلاکو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا سی مسلمان ہونا ہے، وہ آ گئے نہ مسلمان نہیں ہونا عیسائی ہونا ہے، مجمع لگ گیا، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، ایک آدمی انہاں وچوں کھڑا ہویا، انہاں دا پادری وہ کہنے لگا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر واد رہا، اسی کتنے پر ساڑا مذہب پر حق ہے، انہیں پھر حضور دے خلاف گل کر دیتی سٹیج ہوتے، انہیں کہا آج نہ آئے تھے ممتاز قادری ہے نہ غازی تنویر ہے. غازی تنویر صاحب دے کل آئے سن ساجد صاحب تو لندن تو وہ 2 خطہ دے اڑے پیکٹ لے کے آئے، وہ دے ایک پیکٹ جڑانا انہوں نے لکھیا، انہوں نے کہا پہلے میں نے کہنے سن معافی مانگ معذرت کر تو پھر تینوں چھڑ دیں، ہون کہہ دیں اس گل تو باز آ گئے، ہون میں نے کہہ دیں صرف اے تو لکھ دے بھئی باہر نکل کے دوبارہ تو ایک کام نہیں کرے گا تینوں 27 سال دی قید معافی ہو سکتی. غازی تنویر صاحب کہہ دیں میری استقامت ویکھ کے تو کہہ دیں تو اے لکھ کے دے دے کہ باہر نکل کے دوبارہ تو ایک کام نہیں کرے گا تو تینوں معافی ہے. غازی تنویر قادری صاحب لکھیا ہونا کیا میں کہا میں کوئی جھلاں کراں لیکن میں لکھ کے دیاں گا کہ جیڑا بھی گستاخ کی کرے گا تنویر پھر وٹ دے گا. وہ کہہ دیں پھر تیری رہائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا میں تو انہوں کہتا ہوں کیا تس میں رہا پورا میں نے لکھیا انہوں نے کہا تیرا ہر کلپ ترجمہ کرا رہے ہیں. کہنے اے جڑانا ہارڈ کلر رکھے اے تو تسی انگلش پڑھے آڑے جاندے انہوں اردو جو لکھیا ہو خاتے کہنے ہارڈ کلر رکھے ایسے نو روکو اے بہت خطرناک ہے. کہنے تیرا ہر کلپ ترجمہ کران دیں کہ کی کہنے ہے کہنا وہ کہنے اے پھر مسلمانہ دے اندر دوبارہ بیداری پیدا کر رہا اینو روکو اے تھے یہی تطریق اینو روکو کیوں جی آگے دے نو روکو اے انہوں نے لکھیا انہوں میں نو کہنے مولانا اسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ میں نہیں انہوں میں نو انہوں میرا حالتی 40 صفحے تے اڑن خاتے او دے وچ انہوں آخر تے لکھیا انہوں نے کہا مولانا قیامت والے دن جدو رسول اللہ تاریخ والے نو بلاننا تے تسی میں نو نہیں بولنا تسی یہ گواہی دینی کہ غازی تنویر ساڑی جماعت دا ممبر سی. دسو یار اتنا وڈی قربانی دے کہ وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ممبر بڑھنا اپنا اتنی وڈی سعادت وہ ہر خاتے جو میں نے لکھ دا ہے میں اس دفعہ بھی انہیں لکھیا ہاں جی انہیں کیا کہ میری تسی میں نے نہیں بولنا قیامت نو حالانکہ ابو اتنا وڈا آدمی ہاں جا خاص نگاہوے انہیں لکھیا حضور دی خاص نگاہوے اس تاریخ ہوتی. اگر پھر بھی کوئی تاریخ لبیک یا رسول اللہ نہ تو نمری کردہ تے کام نہیں کردہ سانو بھی کھاندہ ہو رہے تے ماردہ ہو رہے تو پھر جنہ دا کام ہے جنہ دی خاص نگاہوے انہ دی خاص نگاہوے چاہے گا کٹی زندگی ہاں اے میں نہیں بولی خادم 24 گھنٹے لگا پھر دا ہاں گال وچ کوئی ہو رہے ہاں جی میں حقیقت وانو دس رہا ہاں جی ہاں جی امریکی کہنے نو مولی خادم جس مدرسے پڑھا اس مدرسے دا نام دسو کیڑا ہے سبحان اللہ وہ کہنے وہ کراچی آئے نا انہیں کمپیوٹر لیب بکھایا فلانا لیب بکھایا فلانا انہیں کہا چھڑو یہ تو سارے ساڑھے ہوئے نا وہ جتے مولی خادم پڑھا صدیاں بعد 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے وہ مدرسہ دسو میں نے کیڑا ہے سبحان اللہ یہ تے او اسی بنوائے نا جتے سارسی اپنی مرضی نہ کیوں جی ہاں اقبال کلندر لاہوری کہندہ بڑی عجیب گل کر گیا آب حیوان از دم خنجر طلب اجدہاں از آب کوثر می طلب اور سنگ اسود از در بتخانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندہ ہے ممکن ہے تنو خنجر دے نو کڑو زندگی ابدی زندگی مل جائے آب حیوان مل جائے ہاں جی
کہندا ہے ساری گلاں ممکن ہیں، کسی پاگل کتے کول تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے، ہاں کسی بت خانے میں جو تینوں کوئی مقدس پتھر لب جائے، کہندا ہے اقبال کہندا ہے ساری گلاں ممکن ہیں لیکن سوز ایک از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہندا ہے جڑے یورپ دی تعلیم پڑھ کے متاثر ہوئے اودے کول کدی تینوں اس عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے گی۔ ایک کوئی مولوی کہنا نا تو کہنا سی یہ جدید تعلیم کے خلاف ہے، اور میں کہا اقبال اتھے کی پڑھے اور کی پڑھن گیا، کہنا مدت محوے تگو دو بودام راز دانے دانش نو بودام، ہاں جی، اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سرابے نکھت باغبانا امتحانم کردام اور محرم ای گلستانم کردام۔ اقبال کہتا میں بھی بڑی زندگی کھپائی، پروفیسرہ میرے کو امتحان لیا، میں نو سندہ جاری کی تیاں، میں پورا یورپ پھریا، میں نو ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں نظر آیا۔ اس واسطے تا اقبال نصاب جو کڑیا، اس واسطے تو اقبال نصاب جو کٹے، اقبال بات نہ کر یہاں علمی خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ ہاں جی، اس واسطے اقبال جڑا نا، اس اقبال کسے دے وارث ہی نہیں، میں کہا پھر کی کیتا ہی، اقبال اتھے پڑھن گیا تو کہنے لگا تاز بندے این گلستہ رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام، کہنے لگا میں انہاں دیاں سندہ لپیٹ کے تو انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر کی گیا، لاہور آ کے سو گیا، کہنے لگا نہیں میں بھی گڑی شاہو جڑا بیٹھا سی نا مکان مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی، چھوٹے جائے درخت تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ سبحان اللہ۔ لاؤ جی تازی کتے دی گل سنو پھر میری بھی گفتگو مکن والی، کتے نو مقام رسول سمجھ آوے تے اسمبلی ممبراں نو نہ آوے۔ نور کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، نور کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، نور کا نہیں 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 یہ نعرے نہیں لانے، لبیک دا نعرے، غدار تے پہلی ہے، یہ تو نعرہ لانا والی تھوڑی بات ہے۔ ہون تسی نعرہ نہیں لانا، میں گفتگو مکان لگا، بس تسی میرے اے واقعہ سن لو، توجہ۔ کہنے لگے جناب جس بندے دے کروڑویں حصے جو گل گزر جائے نا مولانا سخت بات کر رہے ہیں، خدا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، میں حضور کی ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں۔ جن کے سینے میں غداروں کے لیے پیار ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی۔ کوثر نیازی بھی اتھو نہیں سی، ڈسٹرکٹ اتھو نہیں سی، کوثر نیازی کے بارے بہت عجیب و غریب کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن شعر چنگا کہہ گیا۔ ہاں جی، اور بھٹو دا وزیر بھی سی نا، ہاں جی، وہ پڑھنا جاننا بڑی اچھے طریقے نال۔ ہاں جی، وہ کتاب بھی بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے، انہیں آپ پھر جب اپنی لائن کٹ گئی تو پھر کتاب لائن اور لائن کٹ گئی، ہاں جی انہی بھی لائن کٹ گئی سی۔ ہاں جی سمجھ آئی، جدو کچھ نہ جہاں کھیتی دا کچھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تو کس کام دھوپ سکاون والی تو کس کام بدل وریا، سمجھ آئی۔ عمر بن سعد سی نا جدو امام علی مقام دے مقابلے چاہیا تھے، جدو پھر مختار سقفی آیا نا آل بیت دا انتقام لین، تو وہ گھر آ کے دستک دیتی وہ سپاہیاں نے، تو انہیں کہا وہ پتر باہر نکلا، انہیں کہا کتھے بابا، انہیں کہا اندر تسبیح پڑھ رہا، انہیں کہا اس دن کیوں نہ تسبیح پڑھی جدو امام حسین دے مقابلے چاہیا، آج تسبیح پڑھ دا۔ ہاں اور سپاہی اندر گئے تو انہیں ٹوک ٹک کے انہیں کہا تسبیح پڑھن دا ادو موقع سی جدو حسین سامنے کھڑے سی، آج تسبیح پڑھن دا نہیں، آج تیرا تلوار علاج ہے۔ اسی واسطے سی کہنے آج لے ان کی پناہ، اینج نہیں پھر قبر جب لوارس چھوڑ دیتا جان پھر چیخیں حضور میں تے ہن بھیجو واپس، میں ختم نبوت دا کنجے پیرا دیاں گا، اس دن گل مک جانی ہے، سمجھ آئی نا۔ قدر نبی قدر یوسف دا معلوم ہویا، بھائیاں
بسر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو اس دن پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ساڑھے نہ ہے جنہی آزانان حضرت نے لکھا روپے لائے حضرت صاحب زاد صاحب میاں والی علماء میں بڑے بڑے علماء شیوخ میں بیک رہا دور تشریف لے آئے میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا حاضر ہو گیا آج موقع ہے حضور دیاں گلہ کرو ہاں آج موقع ہے رسول اللہ دی عشق دے محبت دیاں گلہ کرو آج پیرے دیو رسول اللہ دے آج اپنی جوانیاں تے اپنے مال حضور دے نا تے لٹاؤ ہاں جس دن تیرا نہ مال بھی باہر رہ جائے گا قبر چوں پترہ بھی پیٹا جہات پائے ہونے یارہ واسطے روٹیاں تیار ہو رہی ہیں بابے نو قبر پاؤ جلدی کرو سویرے کر لوانگے یا انہوں حمیو اسپتال دیتا ہے خانے چ رکھے ہو پتروں باہر آنا ہے قرآن پڑھن دے دور گئے ہاں جے راتی رکھ کے بابے نو لوگ قرآن پڑھ دے سن لاہور ایتا جناب میں میو اسپتال دے سرد خانے دفن کرا دیں دیں میں آکھا ہے تیرے 4 روپے بھی باہر رہ گئے پتر بھی تیرے ساری رات اپنے بسترے دے ستے بابا 10 تو کمائی کی کر کے لے گئے ہاں اس واسطے ساڑی ہے صرف اس واسطے ازانہ دے رہے ہیں یہ نہ پھر قیامت میں قبر دسنا حضور سانو دسے ہی کسے نہیں سی ہاں جی قدر نبی دا ایک ہی جانن ٹارو ٹاکو چور لٹیرے کیوں جی ہاں جی اس واسطے کہ بالکل بے سچی تو انال کر حضور دی عزت ناموس ایک طرف ہوئے بندہ کو اس کے مقابلے کبھی مولی خاتم سخت باتیں کر رہا ہے اس بندے نو تو میری تقریر چاہنا بھی نہیں چاہیے نہیں حقیقت بات ہو کہ ادھر جائے ہاں اس دا مزاج ہی نہیں اس دا میرا تو ایمان ہے اہل ایمان واسطے جی میں تو آڑے چہرے ہو آخر تک چمک رہے ہیں جناب اور جڑے کھڑے ہو نا ہاتھ مان کے نہیں کھڑے جدو گال آوے تو اینج کیتے کرو پتہ لگنا تو انہوں کسی گھٹ کے کھڑا ہے ہاتھ چکو تسی بھی جڑے کھڑے ہو سارے امام کا دن ایک پادری اٹھے فجال واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھے انہیں حضور کے خلاف گل کر دیتی لیکن امام کا دن وہنا کا قلب سید مربوط ہوتے ایک شکاری کتا تازی کتا بدے ہوئے سے شکر ہے نہیں کہ بوڑی بدے ہوئے سے بوڑی تو لڑتے ہیں شکاری نہیں لڑتے پاہمیں ٹنگا بچو ہی نس جا واہ امام نے بھائی سے گل بڑی بڑی اے بھی نہیں کہ قلب و کور اور جلا کتا بدے ہوئے سے جلا کتا تو ہر بندے گھڑپا پہ پائے جانا ہلکا کتا تو لڑ جانا امام نے بھی کمال فرمایا وہاں کا قلب سید مربوط ایک روایت ہے جی سونے دے زنجیر نال بدے ہوئے سے اتنا ہو یعنی کتا قیمتی سی جب سونے دا گڑے زنجیر پائی ہوئی سی بدے ہوئے سی ہاں جی فلما اکثر من ذالک انہیں جب گل لمبی کی تھی کتا کھڑا ہو گیا اینج کھڑا ہو گیا تو اینج شروع ہو گیا اینج آرڈر ملے انہیں جب گل لمبی کی تھی نا تو فوسب القلب کتا اچھڑیا واہ کتیا تو سونا بھی نہ ویکھیا واہ اسمبلی ممبرو تو سا ختم نبوت چھڑ کے ممبری ویکھی اور لکھا سلام ہوئے کتے تینو میری زبان جلدی تینو کتا کہنے لگے میں لیکن ہون مجبوری ہے تینو یہ کہنا امام نے بھی یہی لکھیا جی گڑے سونا پہ ہویا تو سونا بھی نہ ویکھے آئے تھے تو لوگ سڑک بن گئی جی اس لیے ختم نبوت کے ہم غدار ہے ساڑھے گپینڈ دی سڑک بنی ہوئی میں کہا واہ کتے جے کتا قیامت نو چلا گیا حضور دی بارگاہ وچ جب انہیں گل لمبی کی تھی نا وسب علیہ القلب انہیں سونے دی زنجیر توڑی تھی اس مالک نو کیا سبھاڑا ہے اپنا سونا کیوں جی سونے دی زنجیر توڑ کے چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا جڑا حضور کے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ ہو انہیں منہ تے چنڈ ماری انہیں کیا ہوش کر اے ڈپٹی آج میری لگی کیوں جی واہ
قانون ہاتھ میں لے لیا منگولوں کو کتے نے، قانون ہاتھ میں لیا۔ پہلے ان کو اس کتے کو چاہیے تھا منگولوں کی کوٹوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ واہ کتے آواز چانڈ نے جب ماری تو جناب وہ تو ڈٹھا تو تسی یہ تو صدر پاکستان تو لے کے کلرکا تک مسلمان ممتاز قادری پھٹے، ممتاز قادری دہشت گرد، مولوی خادم حسین دہشت گرد، کیوں جی؟ کیوں کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا کیوں دیا؟ یہ جرم ہے کہ اتھے تک بھی مسلمان کوئی نہیں، تسی سوچ سکتے اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہوڑی، انہاں دھوں کٹ دیتا کوٹ کوٹ کے ہوتا۔ میرے بزرگ فرماندے سن جدو یہ تو واقعہ بیان کرے نا دسیا کر جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نال کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ فخلصو منو امام کہندے انہاں کٹ کٹ کے ہن تو 2 زنجیر پائے ہونے نال لتاں بھی بدی ہونے ہن دوبارہ جدو نہ بدے ہونا ہوتا تو کئی رسے کیوڑے دا رسا وٹ کے پایا ہونا ہونا، کیوں جی؟ یہ سنوں دا رسا، ہاں یہ سارے رسے میں کہاں جاننا میں بھی ذمہ دار ہونا، کیوڑے دا رسا سب تو مضبوط ہونا، انہاں بڑے انہاں بند بند دیتا ہونا بھئی ہن دوبارہ کتا نہ ہلے، انہاں بند دیتا۔ فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہاں کہا یار کتا تینوں تاں تو نہیں لڑیا، تو حضور کے خلاف گل کی تھی کیوں نہیں؟ اتنے بجائے اس نے کہ کسی نے مطلب کلمہ پڑھن تو بعد حضور چاہیے تھا ایسی کہ سارا پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑا ہوندا کہ یار وہ ہزاراں پولیس والے نس کے میں پہ، یعنی انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا پھر بھی انہوں نے سمجھ آئی سی کہ کتا انجے نہیں لڑے آتا نا، اتنے کلمہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی کہ آخر انہاں دی مدد آئیے ہون تے مان لئی۔ ہاں جی ہاں جی سب اللہ تو ڈنگے ٹر دے، سبانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرام نال پچھاتن چگلاں چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ دیکھو جی انہوں نے گل سمجھ آگئے بھی کتا نہیں کدی کس نے لڑیا تو اے نہیں سمجھ آئی بھی 20,000 دے مقابلے 40 بندے سن تے 20,000 کے نصب ہے، اس کیڑی پاور نال نصب ہے؟ سوا صاحب تس تھلے بیٹھو اتے آؤ، اتے بیٹھو ادھر اتے آ جاؤ شاباش توجہ جی۔ وہ کہنے لگا کلا بل ھذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ۔ وہ کہنے لگا نہیں کتے کو کیا پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں، کتا تو کتا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ کتا مجھے حضور کی گستاخی کی وجہ سے لڑا ہے، نہیں بل ھذا القلب عزیز النفس۔ وہ کہنے لگا کتا بڑا غیرت والا سی، انہوں نے کہا میں تقریر کر رہی سی تو میں تقریر کردے میرا اشارہ اینج ہویا تو کتے نے سمجھے میرے مارن دا اشارہ کر رہا تو کتا کیونکہ تھا عزیز النفس تو کتا رسا توڑ کے میں نو پہ گیا، انہوں سمجھ کوئی نہ۔ امام کہتے ہیں ثم عاد الی ما کان فی، پھر سٹیج تے چڑھا دوبارہ حضور کے خلاف پھر گل کر دیتا، فاطالا انہیں کہا پھر لمبی کر دیتی، فوسب القلب مرۃ اخرى، ڈیوٹی جو لگی ہوئی سی کتا کوٹ کٹ کھا کے تو پھر رسا توڑ دے وے، ڈیوٹی جو لگی ہوئی تو ساڑھی کوئی نہیں ڈیوٹی لگی جی مگوڑے تو کتے نو کوٹ کاٹ کے باندھ دے من تو پھر رسا توڑ دے، فوسب القلب مرۃ اخرى، انہوں دوبارہ پھر رسے توڑ دیتے تو جا کے پھر سٹیج تے چڑھ گیا، انہوں نے پہلے تو کیسی انسان بن جاتا نہیں نہ بڑھیا۔ امام کہتے ہیں فقبض علی زردمتہ، انہیں وہ دی گردن نپی اور لوگا دھیان تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اے تسی تازی جان دے ہو تازی کتے جے پاور نہیں ہوندی بالکل کہ بندے دی گردن نہ ہوندی نہیں بالکل، وہ ساتھ نپ سکدا، نپ سکدا بٹیرے بٹورے، لیکن گردن بندے دی جدا کرنی، جدو کتے وچ بھی پاور آ جاندی جدو حضور دی عزت واسطے کھڑا ہو جائے۔ نعرہ
تاجدار ختم نبوت ایتھو آواز زندہ باد دی کڑنی اے تو بڑی دور تک چلی گئی آواز اے اتھو تا دردہ آئیاں پھر اتھے دردہ منڈیاں جا رہی ہیں اے تے جیسی او دا بھی حساب لینا ہے جڑی عبدالسلام دی انہا چیر بڑھائی قائد اعظم یونیورسٹی ہاں جی مرزائی سائنسدان دی جڑی چیر بڑھی آپ نے تو دشمن نو تسی 2 منٹ بھی نہیں برداشت کر دیتے رسول اللہ دی ختم نبوت دے نا منکر دی تسی چیر بنا دیتی ہو ایک کہ تسی کنوں چیلنج کیتا ہے او دا جواب دیو مرزائیاں دا کی ایسا ہے پاکستان بنانے حضرت جی آپ دے ابا و اجداد نے بنایا علم الدین دے جنازے پڑھنا ہے اینا دے بڑے سن تسی دسو مرزائیاں دا پاکستان بنانے کیڑا کردار ہے تسی پاکستان دی یونیورسٹی مرزائیاں دی چیراں کھول دیو اسی ایدا بھی توڑ کو جلدی حساب لینا ہے ہاں کیڑی رشتہ داری سی عبدالسلام لال ہاں جی یہ چیری بنانی سی تے ابو دجانہ دی بنانی سی جنہاں نے ٹانگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ تے 80,000 دے لشکر چھاڑ مار دیتی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ 80,000 نہ لڑ دے دروازہ کھول دیتا انہیں شیر بھول گئے ہو تسی مرزائیاں دے چیرہ بنا دو ایدہ حساب اسی لینا ہے تو بہت سارے حساب تو اڑے کول اسی لینا نہیں بابا اے نعرے دی حد تک ہے غدار دے نعرے جو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے نعرے تو پرانے ہو گئے ہن عملاً کام کرنا ہے جی میں تسی فیض آباد کیتا ہے عملاً کام کرنا ہے اسانو دوبارہ جانا پہ نا فیض آباد تے پھر جانا پینا ہے عبدالسلام دی چیر ہٹا کے پھر آنا ہے حضور دی ختم نبوت دا منکر جڑا ہے تسی انہاں دی جناب دے نا دیا تسی کینوں چیلنج کیتا ہے نہ شرم نبی نہ خوف خدا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں اسی کیوں جی پاکستان نے نہ بنایا پاکستان تے علامہ فضل خیر آبادی دے خون نے بنایا مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے خون نے بنایا مفتی صدر الدین آزردہ دی قربانیاں نے بنایا سید کفایت علی کافی دی اور پھانسی دے پھندے نے بنایا علم الدین دی قربانیاں نے بنایا قاضی محمد صدیق دی قربانیاں نے بنایا پاکستان بنانا ہے پاکستان بچائیں علامہ مجاہد تسی بھی اتنے آ جاؤ پاکستان بنانا علامہ ہے مجاہد پاکستان بنانا ہے پاکستان کا مطلب کیا لو جی اس کتے دے ممتاز قادری دے عمل نہ پوری دنیا دے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے تے فیض آباد دے شہیدہ نہ 12,000 اسی شہل کھائے تے ہر بندے نو پتہ نہیں لگیا ختم نبوت دا مسئلہ کیا آیا سمجھ کے نہیں امام کہنے نے اس کتے دے مارن دا نتیجہ کی نکلیا ماشاءاللہ کرنو پڑھو ایسے اسلام تھوڑا ہاں جی ماشاءاللہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے اسلام اس طرح پھیلتا ہے ہاں جی حضور دی عزت ہوتے جب کتے نے دیتا نا پیرا امام کہنے نے دا نتیجہ کی نکلیا فرماندن فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَابُ 40,000 من المغل فرمایا او تاتاری و مغل و مرزے مغل منگولے آئے سن عیسائی ہون جدو نہ منظر ویکھیا کہ کتے نے حضور دی عزت دی خاطر بندہ مار دیتا تے 40,000 تاتاری اٹھ کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اے تو ہے جی تازی کتا ہون جلے کتے دی گل سن امام کہتے ہیں کتا جلا ہو گیا اگے جا رہے سی ذمی مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہے ہوئے جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے میاں والی حضور عیسائی جھاڑو دین دیں کہ نہیں دیں آج تک کسی مسلمان نے انہوں نے جھاڑو دین دی وجہ تو مارے ایک کہڑا تعصب ہے جی اقلیتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تنگ کوئی بھی نہیں کرتا جھاڑو دے ہو جائے تو ڈیوٹی یہ رسول اللہ کے خلاف کوئی مسلمان کرے تو دی بچ کوئی نہیں اور کوئی چوڑا کرے گا تو بچ ہاں اپنا چوڑا پن کرو جڑا تو سا کرنا ہے حضور کے خلاف جڑا گل کرے گا وہ مسلم ہوئے یا غیر مسلم ہوئے بس بات ختم ہاں خلط مبس مت کرو ہاں چوڑا چوڑا بن کے رہے عیسائی عیسائی بن کے رہے یہودی یہودی بن کے رہے ہندو ہندو بن کے رہے سکھ سکھ بن کے رہے زندہ رہ سکتا ہے گستاخ رسول بن کے زندہ نہیں رہ سکتا
ہاں جی توجہ، ہم مسئلے کی اساسیت کو سمجھو، نہیں پتا تو پھر علماء یہ کس لیے موجود ہیں، ان سے آ کر مسئلہ پوچھو جی یہاں یہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی نہیں ہو رہا، پاکستان میں جتنا امن ہے کہیں بھی امن نہیں ہے، یہاں جتنے اقلیتوں کو حقوق ہیں کہیں بھی نہیں ہے اتنے، ساڑھی تو کڑیاں تے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں یورپ، تسی کیڑے انسانیت دیاں گلاں کردے ہو، تسے تو مسلمانوں دیاں بچیاں دا سر تے دوپٹہ بھی برداشت نہ کر سکے، سانو دے دے انسانیت کے حقوق کی باتیں کرتے ہو۔ انشاءاللہ تسی لبیک نال کھڑے ہو، اسی انہاں نوں دس دیاں گے کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہے۔ توجہ توجہ، لو جی توجہ، لو جی کتا جھلا ہو گیا، قریب تک زمین گزریا، کتا جھلا ہلکا کتا، تسی کی کہندے ہو؟ اچھا چھتا کتا، ساڑھے پاس کہندے ہیں ہلکا کتا، چھتا کتا، لو جی چھتا کتا، او بندہ زمین قریب تو گزریا، کتا ہوتے پیچھے لگ پیا، انہوں اور جگہ تے کوئی نہ ملی، اے میاں والی تے قریب کیڑی نہر دریاوے، دریائے سندھ جو نے جا چھاڑ ماری، انہیں جان تے بچانی سے اور جا کے ڈبکی لا دیتی، چھپے رہا پانی میں، انہیں کیا کتا چلا گیا ہونا، کافی دیر تو بعد سر بار کٹیا، ویکھت ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے ہوتا انتظار کر چھتا کتا کھڑ کے کنارے انتظار کر رہا، کہنے لگا تو باہر نکل میں تنو لڑنا ہے، فقال زمی، او زمی کہنے لگا، وہ کہنے لگا یا قلبو، انہیں کہا چھتے کتیا جی میں نے انجے نہ چھڑ دا انی فی ذمت محمد، میں امام الانبیاء محمد عربی دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی واہ چھتیا کتیا واہ، امام کہنے جدو نے حضور دا نام سنیا نا تے فوال القلب یادو، کتا مڑیا تے انے واہ نے دوڑ لا دیتی، انہیں کہا چھتا ضرور آ انہاں نو تے میں بھی جان دا جنہ دا تو نہ لے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چکے لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیرہ، انہیں تے لعنت نہیں بھیجنی، ہاں او جی نہ تو غدار ہے، تجھے نعرہ لائی آؤ صرف اتنا ہی، دیکھو دیکھو کون آیا، اتو کٹ کے آواز کٹو، دیکھو دیکھو کون آیا، او دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین 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 آیا، آیا آیا بس بھائی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ پڑ گیا، اب کیا کرنا ہے، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا بس بھائی علم الدین کی خدمات کا اعتراف تو نہ ہوا، ایک مرزائی کی وہ گندی خدمات کو لے کر چیر بنائی جا رہی ہیں، بس آیا آیا دین آیا